بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، اگر اچھا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر گناہ والا عمل ہے، کوئی برا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا ہوگی۔ معزز ماں بہنوں، بڑے کامیاب اور خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو دنیا کی زندگی کو اچھے کاموں کے اندر لگاتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اور بہت ہی محروم اور بدقسمت لوگ ہیں وہ جو دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کی تیاری اس دنیا میں نہیں کرتے، اچھے اعمال کے پیچھے خود کو نہیں لگاتے، اور جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آخرت کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں بھیجا تھا۔ معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خوش قسمتوں میں سے بنیں، محروموں میں سے نہ بنیں۔ ماشاءاللہ مردوں اور عورتوں سب کے اندر اللہ کے ایسے نیک بندے اور بندیاں رہتی ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی وہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی کامیابی ہی یہ ہے کہ اس کی کوئی گھڑی ضائع نہ جائے۔ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہم لوگ اگر آخرت کی تیاری کر کے جاتے ہیں تو یقین جانو یہ دنیا آخرت دونوں جگہ کا کامیاب ہے، اور اگر اس دنیا میں ہم نے مشغول ہو کر اپنی آخرت کو بھلا دیا، آخرت کی تیاری، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور ذکر و فکر، اس چیز کے اندر ہم نے اپنے آپ کو نہیں لگایا تو آنکھیں بند کرنے کے بعد حسرت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ معزز خواتین، ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر دو قسم کے کام ہوتے ہیں۔ ایک تو کچھ کام ہماری عادت اور روٹین کے ہوتے ہیں، اور کچھ عبادت ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، عادت اور عبادت۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق فقط نیت کا ہے۔ اسی کو یوں کہہ لو کہ نیت کی وجہ سے انسان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی پوری زندگی عبادت بنانے کی توفیق عطا فرماوے۔ معزز خواتین، ہم نماز تو پڑھتی ہیں، الحمدللہ یہ عبادت ہے۔ ابھی آپ میں سے بہت سی خواتین روزے سے ہیں تو روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ روزے والی عبادت بھی انجام دے رہے ہیں۔ ہماری زبان سے اس حالت کے اندر ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ گھروں کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی توفیق عطا کرتا ہے تو یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح بھی عبادت ہے۔ لیکن بہت سارے کام ہمارے عادت والے ہیں، جیسے ہم لوگ سوتے ہیں تو یہ روٹین ہے، ہماری انسان کی ضرورت ہے، اس کو سونے کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہماری زندگی کی یہ عادتیں بھی ضروری ہے۔ کھائے پیے بغیر انسان اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ قضاء حاجت کے لیے انسان کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھی انسانی ضرورت ہے، یہ سب عادتیں کہلاتی ہیں۔ معزز خواتین، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری ان عادتوں کو ہم لوگ نیت کے ذریعے سے عبادت بنا دیں۔
اللہ کے نیک بندوں میں اور ہمارے درمیان فرق یہی رہتا ہے کہ وہ لوگ اچھی نیت کے ذریعے سے اپنی ان عادتوں کے اندر بھی عبادت کا ثواب لوٹتے ہیں۔ ہم لوگ سوتے ہیں، ہمارا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، یہ کھانا پینا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اس کو بھی اگر اچھی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر جو ہے لکھتا ہے۔ میں آج کے اس بیان کے اندر آپ ماں بہنوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو قیمتی بناؤ۔ ہم لوگ یوں ہی بغیر نیت کے روٹین اور عادت کے مطابق یہ کام کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ثواب نہیں پاتے۔ اگر ہمیں ان میں نیک نیتی میسر ہو جائے، اچھی نیت ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے تو ہماری یہی عادت عبادت ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندے یہی کرتے ہیں، چنانچہ جب وہ سوتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم کو انسان بنایا، الحمدللہ دن بھر ہم نے جو کچھ کام کرنے تھے کیے، عبادت کی، ہم کو سونے کی بھی ضرورت ہے، اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں۔ آپ ماں بہنیں یہ نیت کریں، میں اس لیے سو رہی ہوں کہ مجھ کو راحت و آرام میسر ہو اور میرے بدن کو چستی ملے، پھر یہ چستی میں عبادت کے اندر لگاؤں، اور دن بھر تو نے جو اعمال، جو وظیفے، جو کام کاج میرے ذمے میں کر رکھے ہیں ان کے لیے لگاؤں۔ یہ نیت کیجئے کہ رات کو میں جو سو رہی ہوں وہ اس لیے تاکہ میرے بدن کو آرام ملے، راحت ملے، اور اس راحت کے ذریعے سے مجھے جو چستی ملے گی اسے میں عبادت میں لگاؤں گی، تو نے جو کام کرنے کو کہا ہے ان میں لگاؤں گی۔ علماء فرماتے ہیں، اولیاء صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر اس نیت سے کوئی مرد یا عورت سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی رات بھر کی یہ نیند عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ جو کہ جو چیز بھی عبادت میں مددگار ہوتی ہے وہ چیز بھی عبادت سمجھی جاتی ہے۔ ایک بہت موٹی مثال آپ کو دوں، ہمارے یہاں مرد لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اصل مقصد تو ہے نماز پڑھنا جو فرض عبادت ہے، لیکن انسان اس کے لیے جو کچھ بھی تیاری کرتا ہے اس تیاری کرنے کو بھی عبادت ہی میں لکھا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز سے پہلے جو ہم انتظار کرتے ہیں جماعت کھڑی ہو اس کا، تو اس کو بھی عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کے لیے جتنی بھی چیز ضروری ہیں ان ساری چیزوں، عبادت کے لیے جو جو چیز مدد کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو انجام دینا اللہ کے یہاں عبادت ہی میں لکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ وضو کرتی ہو یا مرد حضرات وضو کرتے ہیں تو یہ وضو کرنا چونکہ نماز کی تیاری کے لیے، اور وضو خود بھی عبادت ہے، اس وجہ سے یہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو فرمایا کہ مرد با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ نکلنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ چونکہ چلنے پھرنے اور آنے جانے ہی کی وجہ سے انسان مسجد تک اور با جماعت نماز تک پہنچ سکتا ہے، تو ہمارے جتنے بھی وہ کام ہیں جو عبادت میں مددگار ہوں ان سب کو بھی عبادت ہی میں شمار کیا گیا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ ہے، جس کو عربی کے اندر تشبیک کہتے ہیں۔ بہت سوں کو عادت ہوتی ہے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بیٹھتے ہیں، نماز میں بھی یہ عادت ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ نماز سے پہلے انتظار کے لیے جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی ایسا ہاتھ میں ہاتھ داخل کرنا، انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنا مکروہ ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ گھر سے نکلے باوضو ہو کر نماز کے لیے تو راستے میں ایسا کرنا بھی پسند نہیں کیا گیا ہے، چونکہ جب یہ ساری چیزیں عبادت کہی گئی ہے تو عبادت کے اندر اس طرح کی حالت پسند نہیں ہے اور مکروہ قرار دی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں بھی عبادت میں مددگار بنتی ہے اللہ کے یہاں اس کو عبادت لکھا جاتا ہے۔ اب اگر ہم لوگ سوتے ہیں اور اس نیت سے سوتے ہیں کہ اس سے جو آرام ملے گا اس کو عبادت میں لگائیں گے اور عبادت میں ہم کو چستی رہے گی تو انشاءاللہ یہ پوری رات بھی ہم کو جو ہے عبادت کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، آپ فرماتے تھے احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنی نیند کو بھی ایسی ہی نیکی کا ذریعہ سمجھتا ہوں جس طرح کہ میرے قیام کو اور نماز کے اندر کھڑے رہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکی پانے کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میری نیند بھی میں عبادت
محسوس کرتا ہوں جیسے میری عبادت عبادت محسوس کرتا ہوں۔ یہ اسی لیے کہ نیند بھی اچھی نیت سے اگر ہو، عبادت میں مدد ملے اس نیت سے ہو، تو اس کے اوپر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ معزز خواتین، یہ سونے کا حال ہوا۔ ہم کھاتے پیتے ہیں تو عام طور پر روٹین کے مطابق ہمارا کھانا ہوتا ہے 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو کچھ بھی کھانے میں جاتا ہے۔ آج تک ہماری زندگی میں کھانا ایک روٹین تھا، ایک عبادت تھی، اس پر کوئی اجر نہیں ملتا تھا۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس عادت کو بھی نیت کی وجہ سے عبادت بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ آپ کھانے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ اے اللہ، تو نے میرے بدن کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، میں اس لیے کھا رہی ہوں کہ تو نے میرے بدن کا حق ادا کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور میرے کھانے کے ذریعے سے جو قوت و طاقت حاصل ہوگی اس کو میں عبادت میں لگاؤں گی۔ یہ میں پانی پی رہی ہوں یا کوئی بھی چیز پی رہی ہوں، اس سے مجھ کو جو راحت ملے گی، میری پیاس بجھے گی اور مجھ کو عبادت کے اندر دل لگے گا، تو میں اس عبادت کی تیاری کے طور پر کھانا اور پینا کر رہی ہوں۔ علماء فرماتے ہیں آپ کا آدھا گھنٹہ کھانے پینے کے لیے جو آپ نے گزارا، اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں لکھا جائے گا۔ معزز خواتین، دین بہت آسان ہے، نیکیوں کے لوٹنے سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے، لیکن فقط ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں میں نیت کا استحضار اور نیت کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم عادت بنا لے گی تو ہمارے یہ سارے کام کاج جو عادت کے قبیل سے ہیں وہ سب کے سب عبادت بن جائیں گے۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے اگر کوئی انسان ٹوائلٹ جائے، وہاں سنت کے مطابق داخل ہو اور سنت کے مطابق قضاء حاجت کرے اور سنت کے مطابق باہر نکلے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ اے اللہ، تو نے میرے انسان ہونے کے ناطے بہت ساری ضروریات میرے ساتھ لگا رکھی ہیں، تو میں جو ہے اپنی قضاء حاجت کے لیے جو جا رہی ہوں، میری بشری حاجت کے لیے جا رہی ہوں، اگر یہ وقت میرے لیے اندر اللہ اللہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تیرا ذکر کرتی، اپنی زبان کو تیرے ذکر کے اندر تر و تازہ رکھتی۔ اللہ، تو نے منع کیا اس لیے میں ذکر نہیں کر پا رہی ہوں اندر۔ علماء لکھتے ہیں یہ 10-15 منٹ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے بعض نیک بندوں کا حال آتا ہے، ان کو اللہ اللہ کہنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی، پورے دن کی کوئی گھڑی اللہ اللہ کہنے سے خالی نہیں جاتی تھی۔ یہ جب قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جاتے تھے، اب ظاہر ہے کہ وہاں اللہ اللہ کرنے کی زبان سے اجازت نہیں ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان حضرات کو اپنی زبان پکڑ لینی پڑتی تھی، چونکہ اللہ اللہ کی عادت ہو گئی ہے، تو یہ لوگ اللہ کا ذکر ایسی بری جگہ نہ ہونے پائے اس لیے اپنی زبان پکڑ لیتے تھے۔ معزز خواتین، بس کام یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ساری عادتوں کے اندر ایک اچھی نیت کر لیں۔ نیت کی وجہ سے انسان اجر کو بہت بڑھا سکتا ہے۔ کبھی ایک ہی عمل، ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک شخص اس میں ایک نیت کر کے ایک ثواب پاتا ہے، اسی کام کو کوئی دوسرا انجام دیتا ہے تو 2 نیت کر کے اسی ایک کام کے اندر 2 ثواب پاتا ہے، اور کسی نے 3 نیت کی تو 3 اجر و ثواب پاتا ہے۔ جیسے آپ کچھ سودا سلف لینے کے لیے نکلی اپنے گھر سے، اور اپنے گھر سے نکلتے وقت آپ نے نیت کر لی کہ میری کوئی بہن بیمار مل جائے گی تو میں بیمار پرسی کر لوں گی، تو آپ کا یہ سودا سلف لینے کے لیے جانا یہ کام ہے، اور یہ جو آپ نے نیت کی، چاہے آپ کو کوئی خاتون بیمار راستے میں ملے نہ ملے، آپ کو بیمار پرسی کی نوبت آئے نہ آئے، لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیمار پرسی کا اجر عطا کر دیں گے۔ اسی طرح یہ نیت کر لیں کہ میں جا رہی ہوں، کوئی خاتون اگر بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہوگی بڑھاپے کی وجہ سے یا بڑی عمر کی وجہ سے، تو میں اس کی مدد کر دوں گی، اس کے سر کے اوپر اس کا بوجھ اٹھانے کے اندر اس کا تعاون کر دوں گی۔ تو علماء نے فرمایا آپ کا یہ سفر دوسرے ایک ثواب کو لیے ہوئے ہے۔ ایک تیسری اگر آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ کوئی مصیبت میں ہوگا تو اس کی مصیبت کو میں ہلکی کر دوں گی، تو یہ بھی ایک مستقل نیت ہے۔ اب ایک خاتون ہے، روزانہ روٹین کے مطابق کام کاج کے لیے اور سودا سلف لینے کے لیے نکلتی ہے، اس کو کوئی اجر نہیں، لیکن اس نے نیک نیتی کی۔ علماء فرماتے ہیں آپ 25 نیت کرو گے تو 25 ثواب ملیں گے، اور ہمارے بڑوں نے اسی سے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ معزز خواتین، ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے، مدخل میں ابن الحاج نے ایک قصہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کے پاس بہت سارے ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا
تو ایک شاگرد اٹھا، ایک مرید اٹھا اور اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا، کھول کر جو آنے والا تھا اس کو اندر لیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے پوچھا، شیخ نے پوچھا کہ بھائی تم جب دروازہ کھولنے گئے تھے تو تم نے کیا نیت کی تھی؟ تو اب وہ بھی بڑے شیخ کا شاگرد تھا، مرید تھا، اور شیخ کی تربیت پائی ہوئی تھی اس نے، تو اس نے 5-6 نیتیں بتا دی کہ الحمدللہ میں دروازہ کھولنے گیا، کام ایک ہے لیکن آپ کی برکت سے یہ 1 2 3 4 5 6 نیت میں نے کی۔ بزرگ نے فرمایا میں اٹھ کر جاتا تو میں یہ نیت کرتا، اور انہوں نے لکھا، انہوں نے 25 نیتیں گنوا دی، 25 نیتیں۔ تو کہاں اس شاگرد نے، مرید نے 6 نیت کر کے 6 ثواب پائے، اور یہ شیخ اٹھ کر جاتے تو 25 ثواب پاتے۔ کام ایک ہے لیکن نیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کو بہت بڑھا دیا کرتا ہے۔ معزز خواتین، ہم لوگ دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ تو ایک بھی نیت نہیں کرتے، ہم کو تو زیرو، ہماری عادت کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، عبادت پر اجر و ثواب ہے۔ تو ہماری تو عادت اور روٹین کے مطابق ہی دن بھر کے اکثر کام ہوتے ہیں، بس نیت کی سوئی کو درست بنا لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عادت آپ میں پڑ گئی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے 24 گھنٹے کی ایک ایک گھڑی کو عبادت بنا دیں گے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ محمد اعلان کر دو، کہہ دو، میرا نماز پڑھنا، میری ساری عبادتیں کرنا، ومحیای اور میری پوری زندگی، ومماتی حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں اپنی زندگی کسی اور کے لیے نہیں گزاروں گا، اور اپنی موت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کروں گا۔ لا شریک لا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ وبذالک امرت، اسی کا مجھ کو حکم بھی ملا ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔ یہاں ایک بات کہلوائی گئی، میری پوری زندگی اللہ کے لیے۔ اب عبادت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے لیے ہے، لیکن میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، کیا یہ بھی اللہ کے لیے؟ جی، اللہ یہی پیغام دینا چاہتا ہے، محیایا، میری عمر کا ایک ایک حصہ، میری زندگی کی ایک ایک گھڑی محمد بولو تم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ معزز خواتین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر در حقیقت ہم کو تعلیم دی گئی۔ آپ تو کرتے ہی تھے، ہم کو تعلیم دی گئی کہ تم اپنی زندگی کی عبادت جیسے میرے لیے کرتے ہو، عادت کو بھی میرے لیے بناؤ۔ جو اپنے دل میں نیت کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا معزز خواتین، بعض اللہ کے بندے اور بندیاں آج بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میرے آج کے 24 گھنٹے اللہ تیرے لیے، میں کسی اور کے لیے نہیں جیوں گی، میرا کام کاج بھی تیرے لیے کروں گی، جو کچھ بھی عمل انجام دوں گی تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، کوئی تیرا ساجی نہیں ہے، فقط اور فقط تیرے لیے۔ میرے 24 گھنٹے تو نے مجھے دین کی شکل میں دیا ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ تیرے لیے میں قربان کرتی ہوں۔ الحمدللہ جو لوگ صبح اٹھ کے اس طرح سے اپنے رب سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، پورے دن کا ایک ایک حصہ ان کے دل کے اندر رب کے لیے گزارنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کے 24 گھنٹے کی ہر گھڑی اللہ کے لیے گزر گئی، کیا کہنے اس کے، اللہ کے یہاں اس نے تو بہت بڑا فائدہ پا لیا۔ ایک قصہ بزرگوں نے لکھا ہے، وہ تھوڑا عجیب سا بھی ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک شیخ تھے، ان کے پاس مرید آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید آیا تو شیخ نے اس مرید کو بہت ساری تعلیم دی۔ مرید نے پوچھا، حضرت آپ کا دین وغیرہ کیسا گزرتا ہے، کھانا پینا وغیرہ کچھ معمولات بتائیے اپنے۔ تو اس شیخ نے کہا، میں کھاتا نہیں اور پیتا بھی نہیں۔ اچھا، پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اپنی خواہش بھی پوری نہیں کرتا۔ ادھر سے گھر میں سے بیوی سن رہی تھی، تو اس کو چونکہ یہ تعلیم نہیں ملی تھی، اس نے اپنے شوہر شیخ کے مرید کو ایسا کہنے کے اوپر اندر سے جو ہے بولنا شروع کیا کہ یہ اتنا کھا کھا کر ہاتھی جیسا بنا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں کھاتا اور پیتا نہیں۔ اگر جو ہے وہ خواہش پوری نہیں کرتا تو یہ سب بچے کس کے ہیں؟ اب مرید جو ہے سٹ پٹایا
کہ شیخ کہہ رہے ہیں میں کھاتا پیتا نہیں اور جنسی خواہش پوری نہیں کرتا، اور اندر سے بیوی دوسری قسم کی بات کر رہی ہے۔ اس نے ادب سے اپنے شیخ کو کہا حضرت میں نہیں سمجھ پایا، آپ کھاتے نہیں پیتے نہیں تو یہ جیتے کیسے ہیں؟ اور اگر نفسانی خواہش پوری نہیں کی، جنسی خواہش پوری نہیں کی تو اولاد کیسے ہوئی؟ اس بزرگ نے جو جواب دیا معزز خواتین ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کھاتا ہوں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ عبادت کے اوپر میں قوت پاؤں، اس کی ہمت پاؤں۔ پانی پیتا ہوں یا کوئی بھی چیز پیتا ہوں اللہ کے لیے، میرے اپنے لیے پیتا ہی نہیں، تو میرا یہ کہنا صحیح ہے کہ میں خود اپنے لیے نہیں کھاتا۔ اسی طرح میں جب بھی بیوی سے جنسی خواہش پوری کرتا ہوں تو اس نیت سے کرتا ہوں کہ اللہ یہ کام تو نے مجھ پر ایک حق کی حیثیت سے ڈالا ہے، تیرے بتائے ہوئے حق کی ادائیگی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو میں اپنے لیے کرتا ہی نہیں، واقعی اللہ کے لیے ہے۔ تو میرا یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نہ کھاتا ہوں اور نہ پیتا ہوں اور نہ جنسی خواہش پوری کرتا ہوں۔ معزز خواتین، اس قصے میں یہ سبق ہے ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم بیچ میں سے نکل جائیں گے اللہ ہی اللہ رہ جائے گا۔ جس سے عبادتوں کے اندر ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو ہمارا کوئی روٹین اور عبادت نہیں، عادت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف اور صرف عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے لیے تلاوت، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ معزز خواتین، تھوڑا سا اپنی نیت کی سوئی کو درست کر لو۔ آپ صبح اٹھتی ہو، گھر میں کام کاج کرتی ہو، آپ کام کاج کرتی ہو، روزانہ آج تک کرتی تھی عادت کے مطابق، لیکن آج نیت کر لو کہ اللہ میرے شوہر کی اور میرے بچوں کی خدمت تو نے میرے ذمے میں حق کے طور پر ڈالی ہے، اور میں اس حق کے انجام دینے کے لیے یہ گھر کا پکاتی ہوں اور سارے کام کاج کرتی ہوں میرے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، میرے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، چونکہ شوہر کی خدمت بیوی کے ذمے میں شریعت نے ایک حق بتایا ہے۔ ہماری نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم روزانہ بہت کام کرتے ہیں، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ثواب نہیں پاتے۔ اگر آپ اسی میں نیت کر لو گی کہ اے اللہ میں اس لیے اس کو انجام دیتی ہوں، کھانا پکانا اور بستر کرنا، جھاڑو پوتا کرنا، یہ سب اس لیے کہ تو نے میرے شوہر کی خدمت میرے ذمے میں واجب قرار دی ہے، آپ یقین جانو آپ کا 4 گھنٹے کچن میں رہنا انشاءاللہ عبادت بنے گا، یہ اجر و ثواب لاوے گا۔ میں آپ کو بہت موٹی سی بات پوچھتا ہوں، اگر آپ اپنے شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی تو گناہ پاتی کہ نہیں؟ ایک حق کو مارنے والی قرار پاتی کہ نہیں؟ شریعت نے جو حق واجب کیا ہے وہ حق ادا نہ کرنا کوتاہی ہے، حق تلفی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ اب اگر اس کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ حق تلفی کرنے والی قرار پائے گی اور اللہ کے یہاں گنہگار ٹھہرے گی، تو اچھی نیت سے اسی کو انجام دے گی تو اجر و ثواب ملے، اس میں کیا تعجب ہے؟ اس لیے آپ اپنے کام کاج کے موقع سے یہ نیت کر لیا کرو، فقط تھوڑے سے ہمت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں چند دنوں آپ بھول بھی جاؤ گی، لیکن آہستہ آہستہ فکر کی وجہ سے پھر آپ کو روزانہ نیت کرنے کی سہولت ہو جائے گی کہ میں یہ کام کاج، میرے شوہر کے گھر کا کھانا پکانا، اوڑھنا بچھونا، جو کچھ بھی ہے، کپڑے دھونا، یہ سب میرے شوہر کی خدمت کے لیے کرتی ہوں جو حق کی حیثیت سے تو نے مجھ پر ڈالا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ کام کاج سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی اور اچھی نیت کی وجہ سے عبادت بن جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہو، ان کو نہلاتی ہو، پیشاب پاخانہ کرنے کے موقع سے ان کو دھوتی ہو، اور کام کرتی ہو، جو بھی بچوں کی خدمت ہے، چبا کر کھلاتی ہو، ان کو سلاتی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچوں کی پرورش یہ ماں باپ کے ذمے میں اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا حق ہے۔ اگر یہ بچہ ماں سے پرورش نہ پائے اس طرح سے تو ماں حق تلفی کرنے والی قرار پائے گی۔ اگر اسی میں نیت کر لیں کہ اللہ میرے بچے کی خدمت، میرے بچے کی پرورش اور اس کی ظاہری کام کاج میرے ذمے میں تو نے ڈالا ہے، اللہ اس کی انجام دہی کے لیے میں یہ پیمپر بدلوا رہی ہوں، اس کا پیشاب پاخانہ دھو رہی ہوں، اس کو کھلا رہی ہوں، اس کے لیے پکا رہی ہوں، انشاءاللہ یہ کام کاج بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ معزز خواتین، پھر سے کہوں گا الدین یسر، دین سے زیادہ کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ ہماری ہمت کی کمی ہے، نیکی کمانے سے بڑھ کر آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ پیسہ کمانا شاید مشکل ہوگا، لیکن نیکی کمانا سب سے زیادہ آسان۔ ہمارے رب نے
ہمارے لیے صرف نیت کی بنیاد پر نیکیاں عطا فرما دی ہے، حتیٰ کہ نیت اتنی بڑی چیز ہے معزز خواتین کہ انسان کی نیت انسان کے عمل سے بہتر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم روزانہ صبح تہجد کے لیے مان لو اٹھتے ہیں، تو روزانہ یہ جو تہجد والا عمل ہے، اس تہجد والے عمل کے اندر ہم کو عبادت انجام دینے کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے، مگر اس میں آپ کی جو نیت ہے وہ جتنی خالص ہوگی اتنا درجہ آپ کی اسی 2 رکعت کا سٹیٹس اپ ہوگا، اس میں اجر و ثواب بڑھے گا اور نیکیوں کا ریشیو اپ ہوگا نیت کی وجہ سے۔ اگر یہی 2 رکعت ہے، نیت بگڑ گئی تو آپ کی یہ عبادت بجائے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے اللہ سے دور بھی کر سکتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اس لیے اٹھیں تاکہ اور آس پاس کے لوگ جن کو معلوم ہو وہ ہم کو بڑا عبادت گزار سمجھیں، اور ہم تہجد گزار ہیں، اس طرح سے لوگوں میں چرچا ہو، تو یاد رکھو یہ ریاکاری اور شہرے کی وجہ سے آپ کی نماز آپ کے لیے عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت تو کیا بنتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں دوری کا ذریعہ بن جاوے گی۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، ان میں سب سے پہلا تو ایک قاری، قرآن کریم کا جاننے والا والعالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے بندے میرے لیے دنیا سے کیا عمل لایا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرا علم حاصل کیا، قراءت حاصل کی اور تیرے دین کی تعلیم حاصل کی، اور اس کو پوری زندگی لوگوں کے درمیان میں پڑھا، قرآن کریم پڑھ کر سناتا تھا، لوگوں کو اچھی اچھی تعلیم اور علم دیتا تھا، اللہ یہ لے کر آیا ہوں تیرے لیے۔ اللہ کی طرف سے کہا جاوے گا کہ نہیں، یہ سب تو تیرا پڑھنا اور تیرا واعظ و ارشاد کرنا اور تعلیم دینا اور علم سکھانا اس لیے تھا لوگوں میں واہ واہی ہوتی تیری، اور لوگ یہ کہیں کہ دیکھو کتنا بڑا علامہ ہے، کتنا بڑا قاری ہے، تو نے دنیا کے اندر واہ واہی پالی، اپنی شہرت پالی، اب ہمارے پاس اجر مانگنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، پاؤں کے بل گھسیٹ کر اس قاری اور عالم کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک بہت سخی دنیا کے اندر صدقہ کرنے والے اور کثرت سے اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے میرے لیے کیا لے آیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، اس مال کو میں نے آپ کی راہ میں لٹایا، آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوئی در ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا۔ ساری جگہوں کے اوپر لوگ کچھ خرچ کرتے تھے، میں بہت کچھ خرچ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بندے تو نے یہ مال خرچ تو کیا، لیکن اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگوں میں تو سخی مشہور ہو، تجھ کو لوگوں کی زبان پر اور لوگوں کے درمیان یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ جا دنیا کے اندر تیری سخاوت کے چرچے ہو چکے، یہاں میرے پاس کیوں اجر و ثواب پانے کے لیے آتا ہے؟ فرشتوں کو حکم دیا جاوے گا اور پاؤں کے بل گھسیٹ کر، سر کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک تیسرا آدمی لایا جائے گا جو شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو میرے لیے کیا لے آیا ہے بندے؟ وہ کہے گا اللہ ایک جان تھی، بہت پیاری تھی مجھ کو، میں مال دے کر بھی جان بچاتا تھا، لیکن میں نے تو یہ جان بھی تیرے راستے کے اندر شہید کر دی اور قربان کر دی، تیری نظر کر دی۔ تو اللہ فرمائیں گے بندے تو نے میدان میں لڑ کر یہ جو شہادت پائی نا وہ اس لیے تاکہ لوگ تیری بہادری کے جوہر کے چرچا کریں اور لوگوں کی زبان پر آئے کہ بہت بہادر تھا، میرے لیے نہیں کیا تو نے، دنیا میں اپنا شہرہ پانے کے لیے کیا۔ جا دنیا میں شہرت مل چکی، میرے پاس اجر و ثواب نہیں ہے، پاؤں کے اور سل کے بل گھسیٹ کر اس کو جو ہے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ معزز خواتین میں پوچھتا ہوں آپ کو، ہمارے یہاں علماء سبق پڑھاتے ہیں، علماء وعظ ارشاد کرتے ہیں تو اس پر اجر پاتے ہیں، اور وہی اچھا کام اس جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ کیوں؟ چونکہ عالم کی نیت اگر اللہ کے دین کو پھیلانے کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور رضامندی کی ہو تو اس پر اجر ملے گا۔ اور یہی تعلیم اور وعظ و ارشاد اور بیان اگر دوسری نیت سے ہوگا کہ لوگوں کے درمیان میں یہ چرچا ہو کہ بڑا اچھا خطیب ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، واہ واہی کے لیے ہو، تو دیکھو نیت کی سوئی بدل جانے کی وجہ سے ایک ہی عمل کہیں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا تھا اور یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کے درمیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ سنایا کرتے تھے سب کو تلاوت، کتنا اچھا عمل اور نیکی کا عمل، لیکن اسی میں نیت گڑبڑ ہو گئی، اور قاری اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میں بڑا قاری کہا جاؤں، تو بس اس نے جو ہے ہماری مٹی پلید کر دی، اور یہی اچھا کام جو کل تک ثواب لاتا تھا آج اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عذاب اور جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا بڑا ہے، ایک صدقہ انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک کھجور کے ٹکڑے کو بھی اگر آپ نے صدقہ کیا نا، وہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، مگر نیت بدل گئی۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور لوگوں کے درمیان میں واہ واہی ہو، بڑا سخی کہا جاوے، اس لیے بس نیت کے بدل جانے کی وجہ سے وہی اچھا عمل جو کل تک جنت لے جاتا تھا آج جہنم کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح شہادت، اللہ کے راستے میں جان دے دینا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، بہت بڑا مقام ہے، شہید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کل محشر میں کھڑا کر کے اس کو کہے گا کہ تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی، کن کی سفارش کر کے تجھے جنت میں لے جانا ہے۔ اتنے بڑے کام کے اوپر بھی اگر نیت خراب ہو گئی تو پھر اب جو ہے اجر نہیں ملے گا، بلکہ جیسا کہ میں نے روایت میں سنایا، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ سب سے پہلا حساب ہوگا، جہنم ان سے بھڑکائی جائے گی اور پھر بعد میں چل کر لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے اور ہماری نیتوں کی سوئی کو درست قرار کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں دھیان دیں، یہ زندگی پگھل رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، اگر آج بھی ہم نے یہ ہماری عادت کو عبادت بنانے کے لیے کوشش نہیں کی تو یہ تو ایک دن چٹکی میں ختم ہو جائے، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور تب پچھتاوا ہوگا کہ کاش میری زندگی کی ان گھڑیوں کو میں عادت میں اچھی نیت کر کے عبادت بنا دیتی۔ آپ جب وہاں دیکھو گی کہ بہت ساری خواتین اچھی نیت کر کے اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا کر لے آئی، تو اب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا کہ میں بھی ایسا کرتی، مجھے بھی تو ایسی زندگی ملی تھی، ایسے کام کاج کرنے کے مواقع میرے پاس بھی تھے، بچوں کی شوہر کی خدمت کے موقع میرے پاس بھی تھے، لیکن کمی تھی نیت کی۔ اس لیے معزز خواتین، اپنی نیت کی سوئی کو درست کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ بہت مختصر سے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ اجر عطا فرماویں گے۔ ہماری نیتوں کے اوپر مستقل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، اس کے یہاں سب انسان برابر ہے، سب مخلوق برابر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہارے کام میں نیت کیسی ہے۔ بہت ممکن ہے ایک کالا کلوٹا شخص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مقام کے اوپر ہو، اور ایک گورا چٹا اور خوبصورت وہ اپنی نیت کی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کہاں پا سکتا، ممکن ہے جہنم کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے، نسل نہیں دیکھی جاتی، خوبصورتی بدصورتی نہیں دیکھی جاتی، کون سے نسب سے اس کا تعلق ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، کتنی ڈگریاں پا کر یہ آیا ہے اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون سے عہدے پر تھا کوئی پوچھے گا نہیں، کتنی سیلری تھی یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار ہے آپ کے دل کا خلوص، آپ کے دل کے اندر اچھی نیت۔ ہمیں اسی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا خاصہ کہا گیا ہے اس کو کہ اس نے ظاہری اعمال سے زیادہ دل کی نیت کے اوپر محنت کی ہے، اور سب سے زیادہ اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ ہم میں سے بعض خواتین ایسا کرتی ہیں کہ قرآن کریم رمضان میں پڑھتی تو بہت ہیں، لیکن پھر لوگوں کے درمیان میں اس کا چرچا کرتی ہیں۔ ابھی تو موبائل کے اندر لوگ یہ لکھتے ہیں کہ میرے 30 قرآن ختم ہوئے، میرے 15 قرآن ختم ہوئے، 16 17 20 قرآن ختم ہوئے۔ یاد رکھیے، اظہار کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ شہرت کی اگر نیت شامل ہو گئی تو ہمارا اتنا کرایا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ نیکیوں کو چھپاؤ، نیکیوں کو لوگوں کے درمیان ظاہر مت کرو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جس کا پتہ اس کے گھر والوں کو بھی نہ ہو، بس میں جانوں اور میرا رب جانتا ہے، اس کی وجہ سے خلوص زیادہ رہتا ہے۔ اسی لیے
اس کا کبھی بھی موبائل وغیرہ کے اوپر چرچا مت کرو کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا۔ اللہ جانتا ہے، جس کے پاس اجر پانا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنی ہزار مرتبہ پڑھا۔ بس اگر لوگوں کے درمیان میں لاؤ گی تو آپ نے اوروں کو شریک کر دیا۔ اللہ کہتا ہے لا شریک لہ، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں اللہ کے ساتھ ہم کو کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اس لیے معزز خواتین یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہماری جو نیکیاں ہیں ان کو چھپاؤ۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھے، عامی آدمی تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے، لگ بھگ کئی حج اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائے۔ حالانکہ وہ کوئی بہت عالم قسم کے آدمی بھی نہیں تھے، عامی تھے لیکن دیندار تھے۔ میرے ایک استاذ نے مجھ کو بتایا کہ ایک مرتبہ وہ شخص مجھ کو حج میں مل گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگ آپ نے آج تک کتنے حج کیے ہیں؟ تو وہ عامی آدمی جو حج پر حج کرتے تھے کہتے تھے کہ ہنسنے لگے۔ میرے استاذ کہہ رہے تھے کہ میرے اس پوچھنے کے اوپر ہنسنے لگے، انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر میرے استاذ کہتے ہیں میں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ بتاؤ تو صحیح آپ کے کتنے حج ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے گجراتی میں ایک جواب دیا، معزز ماں بہنوں بہت پتے کا جواب ہے، ایک عامی کو بھی اللہ کیسی اچھی بات سلجھاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نیکی وڑوانی ہوئی گنوانی نہ ہوئی، یعنی ان کو چننا چاہیے، نیکیوں کو برتنا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے۔ کوئی شمار کرنے کی چیز نہیں ہے، ہم کو اسے شمار نہیں کرنا ہے، گننا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے بتایا نہیں۔ اور انہی کے بارے میں ہم نے سنا اتنے زیادہ پابند تھے، پورے دن میں ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرتے تھے۔ اللہ کے کیسے کیسے بندے ہماری اسی گندی دنیا میں ہماری جیسی مشغولیات کے بیچ ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد پا لیا، اور ہم لوگ ہیں ہماری زندگی کے اندر ہم لوگوں نے سوائے غفلت کے مقصد کو بھلائے دینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ معزز خواتین دنیا گزر جائے گی، عمر پاس ہو رہی ہے، وقت پگھل رہا ہے، اسی میں سب کچھ کر لینا ہے۔ اس لیے ہماری نیتوں میں روشنی پیدا کرو، اس میں قوت اور طاقت پیدا کرو، خوب ہمت رکھو، کچھ بھی کام کرو پہلے سوچ لو کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں۔ بس تھوڑی دیر یہ سوچنے کی ہمت پیدا کر لو گی تو انشاءاللہ دل خود ہی سلجھائے گا کہ ارے یہ کام میں روٹین کے مطابق کروں، کیوں نہ اچھی نیت کر لوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کام کاج کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ ان کا یہ عمل جو سوچ کر تھوڑی نیت کی سوئی درست کر لی، آپ گھنٹہ بھر عمل کرو گی، 2 گھنٹہ کرو گی، جیسے نماز عبادت میں لکھی گئی یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ میں تو آپ ماں بہنوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہیے، شوہر کمانے کے لیے روزانہ نکلتا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہیے کہ دیکھو ہمارا خرچہ، ہمارے بچوں کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہے، یہ حق ہے۔ آپ روزانہ 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ کمانے کے لیے جاتے ہو، بڑی محنت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دیں گے اگر تم یہ جاتے وقت نیت کر لو کہ اللہ گھر والوں کا خرچہ جو تو نے میرے اوپر واجب کیا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں۔ تو یہ فیکٹری کے اوپر اور جاب کے اوپر ہمارے 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو گئے انشاءاللہ اچھی نیت کی وجہ سے اپنے پیچھے اجر لانے والے بنیں گے۔ پھر میں واپس آپ کو کہوں گا، ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ آدمی کام کاج کرتا ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب پاتا ہے۔ معزز خواتین اگر یہی آدمی کماتا نہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ فراہم نہ کرتا تو گنہگار ہوتا یار؟ اگر اس کو یہ کام نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے تو اچھی نیت سے کام کرنے پر اجر و ثواب ملے، اس میں کیا تعجب کی چیز۔ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو اگر آپ اس طرح سے کہو گی تو اس کو بھی اچھے کام کی توفیق ہوگی۔ اس کا یہ نکلنا، کمانا، جاب پر جانا، ملازمت کے لیے جانا، دکان پر بیٹھنا، بزنس کرنا، یہ بھی انشاءاللہ عبادت بن جائے گا۔ کتنا اچھا ہے اس گھر کے اندر سب جو بھی کام کرتے ہیں سوچ کر نیت کی سوئی درست کر کے اسی عادت کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ معزز خواتین یہاں چونکہ آپ کے شوہروں کے آپ پر خرچہ کرنے کی بات آئی، میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا۔ ماشاءاللہ یہ چیز طے ہے کہ ہمارے شوہر، ہمارے گھر والے ہمارے لیے محنت کرتے ہیں اور گاڑھے پسینے کی کمائی لا کر ہم کو کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے ہمارا حق ادا کیا۔ ہمارا ایک فریضہ بنتا ہے، بہت اچھی خاتون کہی جائے گی جو اپنے شوہر کو یہ کہے الحمدللہ تم ہمارا خرچ اٹھاتے ہو، اللہ نے جو حق ہمارا خرچے والا تم پر ڈالا ہے تم ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس تمہارے شکریہ ادا کرنے کے اوپر مستقل اجر عطا فرماوے گا۔ روایتوں میں چونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے
کہ جو حق کسی کے ذمے میں ہوتا ہے وہ جب ہم کو دیتا ہے تو ہم اس کو ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پر واجب تھا اور دے دیا اس نے. اسی کو آپ عبادت کا اور اجر کا رنگ چڑھا دیجیے. انشاءاللہ آپ کے شوہر کے حق ادا کرنے کے اوپر آپ اگر ان کو اس طرح حوصلہ افزائی کے کلمات کہو گی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والی کہی جاؤ گی. روایتوں میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کو تھینک یو نہیں کہا، لوگوں کو شکریہ جزاک اللہ نہیں کہا، اس نے اللہ کا بھی شکریہ کا حق ادا نہیں کیا. معزز خواتین، ہم لوگ دیکھیں ہم کب کہتے ہیں اپنے شوہر کو، حالانکہ واقعی ہے اس میں کوئی بناوٹ کی چیز نہیں ہے، وہ کمانے کے لیے جاتا ہے، محنت کرتا ہے اور سارا جو کچھ کماتا ہے ہمارے اوپر خرچ کرتا ہے. اس کا جی ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو یہ محسوس ہوگا کہ کسی کو میرے اس کام کاج کے لیے نکلنے کی قدر ہے اور حق کی ادائیگی یہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی نگاہ سے لے رہی ہے. انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت جاگے گی، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں آپ کی تعظیم آئے گی اس کے دل کے اندر، اور ایک خاص قسم کا رسپیکٹ والا ماحول، ادب والا ماحول آپ کے تعلق سے قائم ہوگا. ہم لوگ اگر معمولی اس طرح کی چیزوں کے اندر تھوڑا سا دھیان دیں گے بہت کچھ دنیاوی و اخروی بینیفٹ پا سکیں گے. کام کرنے کا مختصر ہے اور آپ کا جی آپ کو نہیں بولنے دے گا. یہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ شوہر کے سامنے اس طرح کا اظہار کرنے میں یہ آپ کا نفس بیچ میں آڑے آئے گا، رکاوٹ بنے گا. لیکن اس پر اگر میں شوہر کا شکریہ ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والی قرار پاتی ہوں تو مجھ کو ہمت کر کے یہ چیز کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. معزز خواتین، ہمارے نیک اللہ کے نیک بندوں کے سب اعمال انہوں نے نیت کی وجہ سے عبادت کا رنگ اس پر چڑھا دیا تھا. اتنا زیادہ نیتیں تھیں ان کی اور اتنا زیادہ ہمیشہ اللہ کو دل میں رکھتے تھے کہ وہ کہیں بھی ہوں وہ اس کو عبادت ہی سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن الحاج نے لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کون سی حالت میں مرنا پسند کرتے ہو؟ جیسے ہم میں سے بھی بہت سے آپس میں پوچھتے ہیں کہ اگر تم کو چوائس دی جائے تو تم کون سی حالت میں مرنا پسند کرو گی؟ تو ہم ہوتے تو یہ جواب دیتے کہ ارے ہم روزے سے ہوں اور جو ہے سجدے کے اندر ہوں، کعبۃ اللہ کے پاس ہوں اور عبادت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوں. اور اچھا ہے عبادت ہی میں اس دنیا سے رخصت ہونا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ رخصت ہونا، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ حسن خاتمہ اسی کو کہا جاتا ہے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ کون سی حالت میں مرنا پسند کرتے ہو، کون سی حالت میں موت آئے یہ آپ کی چاہت ہے، تو حضرت عمر کا جواب سنیے. حضرت عمر نے فرمایا میں بازار میں اپنے گھر والوں کے لیے سودا سلف لے رہا ہوں، ایسی حالت میں میری موت آئے تو یہ مجھ کو پسند ہے. اللہ اکبر. اب تعجب بھی ہوتا ہے کہ سودا سلف لینا، اپنے گھر والوں کے لیے چیزیں خریدنا، یہ کون سی عبادت ہے کہ حضرت عمر اس کی تمنا کر رہے ہیں. علماء نے اس جگہ یہ گٹھی سلجھائی، یہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ جیسے میں نماز میں ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھے موت دیتے تو میں اچھی موت مرنے والا ہوتا، میں بازار میں رہتا ہوں تب بھی میرے رب سے کبھی غافل نہیں رہتا. یہاں بھی میری نیت یہی رہتی ہے کہ میرے اہل خانہ کے لیے جو کچھ تو نے واجب کیا ہے اس کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، تو یہاں بھی عبادت میں، نماز میں رہوں گا تب بھی عبادت میں. کسی بھی حالت میں موت آ جائے میں اس پر خوش ہوں، چونکہ میں نے اپنی پوری زندگی کو عبادت کا رنگ دے دیا ہے. معزز خواتین، وہ ہمارے ہی جیسے بشر تھے، ہمارے ہی جیسے انسان تھے، ساری ضرورتیں ان کو بھی تھیں، لیکن انہوں نے جی کر دکھا دیا اور ایک کامیاب حیات کیسے ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل رکھ دیا. ہم لوگ بھی بشر ہیں، ہمارے پاس بھی ایسی طاقت ہے، ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیت کرنے کی ہمت دی ہے. اور معزز خواتین، ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ اور پاؤں سے جو عمل کرتی ہو، یہ عمل وہ ہے جس میں کچھ نہ کچھ کیلری خرچ ہوتی ہے. آپ ہاتھ سے عمل کرو گی، پاؤں سے عمل کرو گی تو بدن کی طاقت خرچ ہوگی، حتیٰ کہ آپ زبان بھی اٹھاؤ گی بولو گی تو کچھ نہ کچھ کیلری خرچ ہوگی. یہ نیت کی سوئی کو آگے پیچھے کرنا، اس میں کوئی کیلری خرچ نہیں، آپ کی کوئی طاقت نہیں لگتی. سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث یہ ہاتھ پیر اٹھا کر ہم جو کرتے ہیں اس میں تھکن بھی لگتی ہے، نیت کی سوئی آگے پیچھے کرنے میں کبھی تھکن کا موقع نہیں رہتا. تو فقط اتنی سی بات کرنی ہے معزز خواتین کہ بس نیت درست کر لیں، جس میں کسی قسم کی تھکن نہیں، بس ایک ہمت، ایک یادداشت
اور ہر موقع کے اوپر اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں، اس کا دل میں خیال، یہ انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو آپ کے کام کاج کے تعلق سے کہوں کہ آپ گھر میں پکاتی ہو کھانا، ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا خاتون کو چاہیے کہ وہ باوضو پکایا کرے۔ باوضو پکانے کی وجہ سے آپ کے وضو کے انوارات کھانے کے اندر منتقل ہوں گے۔ اور یہ بھی ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا، جب بھی کوئی مسالہ ڈالیں، کوئی چیز جو ہے کھانے کے برتن میں ڈالیں، آپ چولہے کے اوپر یا اپنے اوون کے اوپر جو برتن رکھے ہوئے اس میں مسالہ ڈالو گی، کچھ چیزیں ڈالو گی، شوربہ بنانے کے لیے پانی ڈالو گی، ہر موقع پر بسم اللہ پڑھ کے ڈالا کرو۔ تو ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا کہ یہ کھانا اتنی نورانیت والا ہوگا کہ اس کو جو بھی کھاوے گا اس کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نور پہنچائیں گے۔ آج ہم اپنی اولاد سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کسی بزرگ کے یہاں اگر جانے کا موقع ملے، ان کے پاس دعا کے لیے کئی حضرات آتے ہیں، ان میں 15 آدمیوں میں سے 10 آدمی تو اس دعا کے لیے آتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے، ان کو ہمارا فرما بردار بنا دیجیے، اللہ بنا دے، ایسی دعا کر دیجیے۔ اکثر پریشان ہیں اپنی اولاد سے۔ ہماری اولاد سے ہم لوگ پریشان ہیں تو ہم لوگوں کو ان کے پیٹ میں جانے والی غذا کے ذریعے سے اطاعت و فرما برداری کا ماحول بنانے کا موقع بھی تو بہت اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکائے گی، باوضو کھانا پکائے گی، آٹومیٹک نور پہنچے گا۔ اور اس نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس بچے کے اندر سے ایک جذبہ اٹھے گا، مجھے فرما برداری کرنی ہے، مجھے نافرمانی سے بچنا ہے۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو جادو کر کے کوئی چیز کھلا دی جائے، جادو حق ہے، کوئی جادو کا انکار نہیں کر سکتا، جادو کر کے کوئی چیز کھلا دی جائے تو اس پر اثر کرتی ہے، یعنی تو وہ بری چیز اثر کرتی ہے تو اللہ کی نورانیت اثر کیوں نہیں کرے گی؟ جادو کا برا اثر ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی اور نورانیت کا اچھا اثر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھر والے اپنی اولاد کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، اتنی بہترین تربیت کرتے ہیں کہ رشک آتا ہے کہ کیسے یہ لوگ تربیت کرتے ہیں اور ان کی اولاد کیسے اتنی فرما بردار ہوتی ہے۔ معزز خواتین، اس کا اثر رہتا ہے۔ ان کی مائیں گھر میں پکانے والی ہر وقت باوضو رہتی ہے، اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ کھانا پکاتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے چیزیں ڈالو اور جب تک کھانا پکتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتی رہو۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، سبحان اللہ ہم لوگ اگر یہاں پڑھتے ہیں تو یہاں ایک دوسرا بھی عالم چل رہا ہے جس کو عالم بالا کہا جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ بولو گی تو آس پاس کا سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے، آس پاس کا سارا ایریا الحمدللہ کہنے کی وجہ سے نورانی ہو جاتا ہے، روح پرور ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں جا کے کوئی دیکھے موت کے بعد تو سچ مچ سبحان اللہ پڑھنے والے کے اردا گرد ایک روشنی کا حالہ بن جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، کھانا پکانے کے وقت اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گی، بسم اللہ اللہ کا ذکر کرو گی، تو کیا اس کھانے کے اندر اس کے چھینٹے نہیں جائیں گے؟ اور تب یہ کھانا جس کے بھی پیٹ میں جائے گا کیا نیکیوں کے جذبات پیدا نہیں کرے گا، برائیوں سے دوری نہیں لاوے گا؟ انشاءاللہ ہماری محنت آدھی سے بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے بچے بے راہ رو ہیں اور غلط راستے پر ہیں، بری صحبتوں کی وجہ سے وہ ہمارے باوجود لاکھ کہنے کے موبائل نہیں چھوڑتے، پورنوگرافیاں اور مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم کہہ کر تھک گئے۔ ایک عمل یہ بھی کر کے دیکھیے، اور ایک دوسرا عمل ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی آپ ضرور کیجئے۔ اگر ہماری اولاد نیک ہے یا بری، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کیا کرو۔ 2 رکعت مستقل پڑھو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میرا بچہ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو میرے بچے کو صحیح راستے پر لا دے۔ شرح شراط الاسلام میں لکھا ہے، بلکہ روایتوں کی حیثیت سے لکھا ہے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں لگتی۔ آج ہم بزرگ آتے ہیں تو ان کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے دعا کر دیجئے، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑا چانس ہے، سنہری چانس ہے۔ آپ ماں ہیں اور باپ ہے، آپ کی اولاد کو جو دعا لگے گی کسی کی اتنی پرفیکٹ نہیں لگ سکتی۔ ہم لوگ اپنے ہی بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے، سب سے کرواتے ہیں۔ نہیں، آپ 2 رکعت پڑھیے، آپ کہہ کر تھک گئی ہو، بچہ سدھرتا نہیں ہے، بچی سدھرتی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہو، اور صلاۃ الحاجت پڑھو۔ یہی صلاۃ الحاجت پہلی رکعت کے اندر جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ علم نشرح لک صدرک، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھاؤ، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو
اور کہو کہ اللہ میں درود ابراہیم جو پڑھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بخش دے، اور یہ جو 2 رکعت پڑھی آپ اگر کسی سے مرید ہیں تو اپنے شیخ کو بخش دو، آپ کو کسی بزرگ سے مناسبت ہے تو ان کو بخش دو، اور کہو کہ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں اور اس بزرگ کے صدقے میں میرے بچے کی فلاں غلطی کی اصلاح کر دے۔ اتنی پاورفل چیز ہے کہ چند دنوں کرنے کے بعد بغیر کچھ کہے بچہ وہ بری راہ چھوڑے گا۔ جس نے ڈائریکٹ دربار میں اپلیکیشن دے دی جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اس جگہ ہی آپ نے اپنی عرضی کر دی تو آپ کو کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی محنت سے زیادہ وہاں کے فیصلے کار فرما ہوں گے۔ معزز خواتین، آسان اتنا ہے لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ادھر ادھر کے سارے طریقے اپناتے ہیں اور اس کو کہہ کر اس کو سنواتے ہیں، ہم ادھر کوستے ہیں ادھر کوستے ہیں، لیکن نتیجہ ہاتھ نہیں لگتا۔ یہ پرفیکٹ نتیجہ ہے، زبردست ایک ہتھیار ہے، اس کو ہم لوگ اگر اپنائیں گے انشاءاللہ ہماری اولاد کے اندر نیکی آئے گی، اور اتنی بہترین یہ نیکی والی اولاد بنے گی کہ آس پاس کے اس کی عمر کے نوجوانوں کے لیے یہ آئیڈیل بنے گی کہ یہ بچہ کیا ہو گیا، جب بھی اذان ہوتی ہے اس کو گھر میں چین ہی نہیں آتا، یہ بچہ اس گھر میں سے نکلتا ہے اور مسجد چلا جاتا ہے، اور ہماری اولاد کو ہم لوگ کہہ کر تھک جاتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے تب دھکے مار کر نکالتی ہیں، تب جو ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے، ہم نے اپنے رب سے مانگ کر اس کا کیریکٹر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اس کی برائیاں ختم کی ہیں، اور وہاں وہ چیز نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ معزز خواتین، یہ آپ کا اپنی اولاد کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ نے اللہ سے کہلوا کر ان میں درستگی پیدا کر دی، ان میں صحت پیدا کر دی۔ مانگو، 2 رکعت میں کوئی زیادہ وقت نہیں جاتا، 5 منٹ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہو جاوے گی 2 رکعت، اور 3 منٹ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، روزانہ معمول بنا لیجئے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں محلے کہ دوسرے بچوں کے لیے بھی آپ کریے، اس لیے کہ جو بستی اور ماحول اچھا رہتا ہے تو ہمارے بچوں ہی کا بینیفٹ، کل کو آس پاس کے سارے بچے جب نیک بنیں گے تو ہمارے بچے کو ان کی صحبت میسر ہو کر اس میں بھی نیکی آئے گی۔ آپ بڑھاؤ اس کو، اور اگر آپ کا دل بڑا ہے تو پوری امت کے سارے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن کا مومن پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ میں نے اس کو کچھ گفٹ دے دی، تہادو تحابو، کوئی ہدیہ دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کریں گے۔ اور ایک مومن کو ہدیہ دینا صدقہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ چاہے وہ غریب نہ ہو، مالدار کو دیا لیکن اللہ کے لیے دیا تو یہی گفٹ اب صدقہ بن گئی۔ تو ایک صدقہ تو ہم پیسوں کا اور چیزوں کا دیتے ہیں، ایک صدقہ دعاؤں کا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بڑا صدقہ نہیں ہے۔ ان سارے مومنوں پر احسان، بلکہ ہماری زندگی میں ہم پوری امت کے لیے دعا کو شامل کر لیں۔ اللہ کے بعض نیک بندے خاص طور پر پوری امت کے لیے دعا کرنے کے واسطے وقت نکالتے ہیں۔ معزز خواتین، آج ہم کو شکایت ہے کہ امت غلط راستے پر جا رہی ہے، امت پیٹی جا رہی ہے، امت اللہ تعالیٰ کے صحیح بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، تو ہم صرف شکایت ہی کرتے رہیں گے، ان کے لیے اور کچھ کریں گے نہیں۔ آپ دعا کیجئے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے اوپر رحم فرما دیجئے، پوری امت کی نصرت فرما دیجئے، پوری امت کو شفا دے دیجئے، پوری امت کو ہدایت دے دیجئے، امت کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ 5 منٹ لگے گی معزز خواتین، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا، آدمی دوسرے کے لیے جب دعا کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو آپ کو سب سے پہلا بینیفٹ ملے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں پوری امت اگر اس طرح سے پوری امت کے لیے دعا مانگے تو کیا اس میں کوئی شر باقی رہے گا؟ کیا خیر کوئی چھٹے گی؟ ہم لوگوں نے اس کو مانگنا چھوڑ دیا۔ آپ خود اپنے پچھلی زندگی میں 1 مہینے پر نظر کر لو، آپ نے پوری امت کے لیے کتنی مرتبہ مانگا؟ بہت کم لوگ ہیں جو مانگتے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کوڑھا کرتے تھے، رات کو بیدار ہو کر دعائیں مانگا کرتے تھے، آج ہمارے پاس مہینہ گزر جاتا ہے، 1 مرتبہ بھی اس دعا کی فرصت نہیں۔ معزز خواتین، آج بھی روزانہ 1 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے بعض بندے پوری امت کے لیے متعدد دعائیں کرتے ہیں، 1 نہیں کئی دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے سے زیادہ شاید وہ امت کے لیے مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ ان کو بڑا حصہ دیتا ہے، اور امت میں جو کچھ اصلاح دیکھی جا رہی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے شاید انہی کی دعاؤں کی برکت ہے۔
کوئی نہ کوئی دعا تو کر رہا ہے امت کے لیے، اور کسی کا درد، کسی کی کڑھن امت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ معزز خواتین، یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ اگر ہم لوگ ان میں مشغول ہوں گے، آپ بتائیے موبائل کے لیے فرصت ملے گی ہم کو؟ آج جو ہم کو شکایت ہے کہ ہم چاہتے ہیں تب بھی فلم سیریل دیکھنا چھوٹتا نہیں۔ ارے آپ اس کو کنورٹ کر دیجئے، رخ موڑ دیجئے اور صحیح ٹھکانے لگا دیجئے۔ وقت اگر صحیح چیزوں سے بھر گیا تو بری چیزوں سے بھرنے سے رہے گا انشاءاللہ۔ تب یہ موبائل کے لیے فرصت نہیں رہے گی، فلم اور سیریل بینی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا۔ انسٹاگرام کے اوپر ہم لوگ اپنی بے پردگی والی تصویر رکھتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے فرصت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ضرورت کے کاموں میں، اہم اور امپورٹنٹ کاموں کے اندر مشغول کر لیا ہے۔ معزز خواتین، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سب امپوسیبل اور مشکل چیز ہے، اسی دھرتی پر اس وقت لوگ کر بھی رہے۔ ارے کوئی کہہ کر نہیں کرتا، بزرگوں کے سر پر سینگ نہیں ہوا کرتے۔ ہماری بستی میں ایسی بہت ساری خواتین ہوگی جو اپنے وقت کو ٹھکانے پر لگاتی ہیں، صحیح کام میں خرچ کرتی ہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہم لوگ اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے والے بن جائیں، اور ہماری زندگی اللہ نے ہم کو جس کام کے لیے دی ہے اسی کام میں صرف کرنے والے بن جائیں، خرچ کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہم نے تو بے مقصد زندگی گزار دی، تو نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم دنیا میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کھپا دیتے، تو نے تو اس لیے بھیجا تھا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کرتے۔ اللہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر سب کچھ ہے، ایک آخرت کی تیاری نہیں ہے، ایک تیری یاد نہیں ہے۔ اللہ اتنے سال، 40 50 60 سال کی عمر گزر گئی، بے مقصد زندگی گزری۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے ایسا پکا وعدہ کرتے ہیں، اور اے اللہ تجھ سے چاہتے ہیں کہ آئندہ ایک ایک گھڑی کو کام کی بنا دے، اللہ تیرے ذکر و فکر والی بنا دے، ایک گھڑی ہماری ضائع نہ ہو، ایسی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ بہت ساری خواتین یہاں جمع ہوئی ہیں، ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ یہ جو دین کی باتیں کہی سنی گئی ہمارے درمیان میں اصلاح کا ذریعہ بنا، اللہ برائیوں کے دور ہونے اور مومن خواتین اور مردوں کے اندر بھلائیوں کے اور خیرات کے آنے کا اس کو ذریعہ بنا دے یا الہ العالمین۔ امت کے لیے ہم لوگوں کو کڑنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت اور دوسری قسم کے جو حقوق تو نے ہمارے سر پر ڈالے ہیں، اللہ ان کی انجام دہی میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیم تربیت کے حقوق میں کوتاہی کرنے اور حق تلفی کرنے سے ہماری پورے حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ یہاں جو بھی وعظ کے سلسلے ہیں اس میں ہماری ضرورت سمجھ کر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ بے شک تیری آیات میں اثر ہے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی تاثیر ہے کہ اللہ اگر ہم وعظ و ارشاد کی مجلسوں میں حاضری دیں گے تو ہمارے دلوں کے بند دروازے کھلیں گے۔ اللہ ہماری اپنی ضرورت سمجھ کر، حاجت سمجھ کر اور محتاج بن کر ہم کو یہاں حاضری کی توفیق دے، اور جو کچھ تیرے دین و شریعت کی باتیں ہم سنیں ہماری زندگیوں میں لا دے۔ اللہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما، اللہ ان کو بہترین علم دین عطا فرما، اللہ نیکیوں پر ان کو ڈھال دے، برائیوں سے ان کو کوس و دور فرما، بری صحبتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ خواتین کو ایک مرتبہ بیدار کر دے، سب کو امت کے لیے، سب خواتین کو امت کے لیے قربانی دینے والی بنا دے، دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر کرنے والی بنا دے یا الہ العالمین۔ ملاوی کی اس بستی کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما، اللہ یہاں سب کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما، سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، اللہ اس کو مثالی بستی بنا دے، آس پاس کی تمام بستی والوں کے لیے یہ آئیڈیل بنے، نمونہ عمل بنے اور مشعل راہ بنے، ایسی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ برائیوں کا نشان بنے، اس سے پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے برادران وطن جو ہیں وہ ہمارے اچھے سلوک کو دیکھ کر، ہماری عبادتوں اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر جو درجوں کی ایمان میں داخل ہو، ایسی شکلیں پیدا فرما دے۔ بے شک ہم نے اپنے کرتوتوں سے اسلام کو بدنام کیا، اللہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کرتوت ہی اسلام ہے، جبکہ وہ ہمارے برے کرتوت تھے، اسلام کی تعلیمات تو ہمیشہ اچھی تھی۔ اللہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے یا الہ العالمین، ہماری پوری برائیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ خواتین انسٹاگرام کے اوپر اور مختلف ایپسوں کے اوپر اپنی تصویریں رکھتی ہیں اور بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے، اللہ ہم کو ان تیری ناراضگی والی خواتین میں سے نہ بنا، اللہ ہم کو تیرے خاطر پردے اور با حیا لباس والی بنا۔ اللہ بے شک تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو تیرے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تو ان خواتین میں سے بنا جن پر نظر پڑتے ہی تو خوش ہو جاتا ہے۔
اللہ ہماری زندگی کو بامقصد بنا دے، دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے، ہمارے روزے نماز سب کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، ذکر و اذکار کو قبول فرما لے، رمضان ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ ہماری بستی میں مولانا سلیم صاحب ایک بہت غنیمت شخصیت ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی سے نواز، ان کی عمر دراز فرما دے۔ یا الہ العالمین جو بھی علماء ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو ہمت حوصلہ نصیب فرما، اللہ ان کی حیات میں خوب خوب برکت عطا فرما، اللہ ان کی بیماریوں سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ آج تک جو کچھ خدمات انہوں نے کی ہے بے شک بستی پر بڑا احسان ہے، یا الہ العالمین ان کی ان خدمات کو دارین میں ان کے لیے بہترین بدلے کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔